بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت اور اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ ہے، دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے اس میں دینی اور دنیاوی دونوں فوائد رکھے ہیں۔ دینی فوائد کس طرح ہے اور دنیاوی فوائد کس طرح ہے؟ دینی فوائد اس طرح ہے کہ یہ زمین کے عجائبات کو دیکھ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہوگی۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو، اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں آ جاتی۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم اللہ رب العزت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے حلال اور مباح ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت علم والا ہے اور جسم کی حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے اس کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کو بنایا ہے، اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی حکمتوں اور اس کی قدرت کا نظارہ کریں، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کس کس چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، لیکن آج کل یہ بھی بہت ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اسراف بہت ہوتا ہے۔ اگر بالفرض ہمیں ضرورت ہے 5 روپے کی تو ہم 10 کی لیں گے اور جو اوپر والے 5 ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چیزوں کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے دنیاوی فائدے بھی لیں اور اس سے اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت کا نظارہ بھی کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو بھی میری قدرت کا نظارہ کرو۔ تو کل والی جو آیت ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے انسان کو کس طرح پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، وہ کل سے انشاءاللہ یہ بات چلے گی کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ مولا ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔